میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ لڑتے دیکھا تھا، اور پھر جب بھائی کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی بھی آئے دن گھر میں سب سے لڑتی، اور نتیجتاً ایک دن وہ بھائی کو لے کر الگ ہو گئی۔ میری شادی زبردستی میرے والدین نے کر دی کہ یہ شادی کی صحیح عمر ہوتی ہے۔ میری بیوی مجھے فطرت کی اچھی لگی۔ میری بیوی 15 دن بعد میکے جاتی تو بہت اداس ہو جاتی، مگر اپنے ساتھ میری قمیض لے جاتی تاکہ میری یاد نہ ستائے۔ میں بہت خوش ہوتا کہ میری بیوی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اور جب پورے 3 دن بعد واپس آتی تو میرے لیے ایک تحفہ لازمی لاتی۔ اس بار بیوی میکے گئی تو میں نے اسی رات اسے سرپرائز دینے کا سوچا اور فوراً سسرال چلا گیا، مگر جوں ہی اندر قدم رکھا تو میری بیوی پر نظر پڑتے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تو میرا نام فاروق ہے۔ اگرچہ ہمارا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ کہلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تناؤ اور بیزاری ہمارے گھر میں آب و ہوا کی طرح پھیلی رہتی ہے، جس کی وجہ ہے میری سوتیلی ماں۔ میں جب 10 سال کا تھا تب ایک دن میں اسکول سے واپس آیا تو میرے باپ نے سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ایک کاغذ کے خط کو وہ بار بار پڑھ کر پورے خاندان کو سنا رہے تھے، ساتھ ساتھ ماں کو گالیاں بھی نکال رہے تھے۔ میرے دل میں بھی ماں کو لے کر شکوے شکایات بھر گئے۔ وہ کیسے مجھے اور بھائی کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ کچھ دنوں بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے نئی ماں کو پورے دل سے اپنایا، مگر انہوں نے کبھی بھی مجھے اولاد کی طرح نہ سمجھا۔ میرا بڑا بھائی بھی ان کا گرویدہ تھا، اور غیر معمولی طور پر میرے بڑے بھائی کے ساتھ بہت اچھی تھیں۔ اس بات کا علم مجھے بعد میں جا کر ہوا۔ میرے بڑے بھائی کے روب میں سب آ جاتے تھے، ان کے گھر میں ہر بات مانی جاتی تھی۔ سوتیلی ماں نے شاید بہت سوچ سمجھ کر ان کو اپنی طرف کیا تھا۔ بڑا بھائی ہر وقت ان کے ہی گن گاتا تھا۔ انہوں نے میری سوتیلی ماں کے کہنے پر ہی ان کی پسند سے شادی کی۔ مجھے لگا شاید بھابھی مجھے سمجھیں گی، مگر میں غلط تھا۔ وہ ایک نمبر کی نک چڑی تھی۔ بھائی کے ساتھ بھی ان کا رویہ لیا دیا سا رہتا، حالانکہ وہ ان کے شوہر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بھابھی ایک امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ جہیز میں ان کے باپ نے ایک بنگلہ بھی ان کے نام کیا تھا۔ ان کا رویہ گھر میں شاید اس لیے برا تھا کہ بھائی کبھی نہ کبھی تو مجبور ہو کر ان کے ساتھ اس بنگلے میں رہنے چلے جائیں گے، مگر میری سوتیلی ماں کے ہوتے ہوئے یہ کام تھوڑا مشکل تھا۔ لیکن بھابھی بھی اپنے نام کی ایک تھیں۔ آخر کار انہوں نے بھائی کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے ساتھ جانے کے لیے آمادہ کر لیا، اور بھائی گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میری سوتیلی ماں تلملا کر رہ گئی۔ اب اس کا سارا فوکس مجھ پر تھا۔ چند دنوں میں ہی انہوں نے میرے لیے بھی ایک رشتہ ڈھونڈ نکالا، اور میں جو بھائی کی حالت پہلے ہی دیکھ چکا تھا، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ شادی بھی میرا وہی زن مریدوں والا حال کرے گی جو بھائی کا ہوا۔ وہ میرے لیے 2 رشتے لے کر آئیں، اور میں نے دونوں سے انکار کر دیا۔ پھر تیسرے رشتے پر میرا باپ خود میرے پاس آ گیا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس لڑکی سے لازمی شادی کروں گا، ورنہ وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیں گے۔ میرے والد صاحب کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی دوسرا سہارا نہ تھا۔ اگر وہ بھی مجھے گھر سے نکال دیں گے تو میں صرف در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے رہ جاؤں گا۔ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوری ہی صحیح مجھے یہ شادی کرنا پڑی۔ لیکن شاید میری قسمت اچھی تھی، جو ان کا لایا گیا یہ رشتہ میرے لیے دنیا کا سب سے حسین رشتہ بن گیا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس کے آنے کے بعد میری زندگی سنور گئی ہو۔ ہر 15 دن بعد میکے جاتی تو بہت اداس ہو جاتی، مگر اپنے ساتھ میری قمیض لے جاتی تاکہ میری یاد نہ ستائے۔ میں بہت خوش ہوتا کہ میری بیوی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اور جب پورے 3 دن بعد واپس آتی تو میرے لیے ایک تحفہ لازمی لاتی۔ میرے دوست حیران ہوتے، میری بیوی میرے خاطر تحفہ لاتی ہے، جبکہ وہ اپنی بیویوں کے لیے تحفہ لے کر جاتے ہیں، مگر بدلے میں کبھی بھی ان کو تحفہ نہیں ملا۔ میں یہ سب سن کر خود کو اور خوش قسمت گمان کرتا۔ اس بار میری بیوی میکے گئی تو میں نے بھی اسی رات اسے سرپرائز دینے کا سوچا اور فوراً سسرال چلا گیا، مگر جوں ہی اندر قدم رکھا تو بیوی پر نظر پڑتے ہی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میری بیوی کے ساتھ چادر میں لپٹی ایک بوڑھی عورت اپنے سلوٹ زدہ ہاتھوں میں میرا قمیض تھامے منہ کے پاس لے جا کر شاید سونگھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر شاید کوئی بیماری لگی ہوئی تھی۔ چہرے کی ایک سائڈ پر میری نظر پڑی تو وہاں بھی عجیب سے زخم تھے۔ مجھے یہ نظارہ دیکھ کر دھچکا لگا، کیونکہ میری بیوی تو میرا قمیض اس لیے لے جاتی تھی کہ اسے میری یاد آتی تھی۔ پھر یہ کس عورت کے ہاتھ میں میرا قمیض دے رکھا ہے؟ آپ؟ میری بیوی نے مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھا تو تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوڑھی عورت بھی تیر کی طرح تیزی سے اٹھی، میرا قمیض بیڈ پر پھینکا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران پریشان اپنی بیوی سے سوال گو ہوا،
آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ عورت کون تھی؟ مگر میری بیوی نے اس عورت کو محلے کی بوڑھی ماں بتا کر بات کو صاف ٹال دیا۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے اس عورت کا پورا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پہلے بھی اس عورت کو جانتا ہوں۔ مگر اس دن بجائے 3 دن میکے رہنے کے، میری بیوی ایک ہی دن میرے ساتھ واپس لوٹ آئی اور کوئی تحفہ بھی نہ خریدا۔ مجھے اس بات نے بھی حیران کیا۔ دوسرے ہی دن رشتے والی خالہ ہمارے گھر میں آئی۔ میری آفس سے چھٹی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ تقریباً گھنٹے بعد جب واپس آیا تو گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے میری بیوی کو کئی تھپڑ مارے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ فرش پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ فاروق، اس عورت کو ابھی میرے گھر سے نکالو۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ وہ لڑکی ہی نہیں جس سے میں نے تمہاری شادی کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تو کوئی کنگال ہے، جہیز میں بھی آرٹیفیشل زیورات لائی ہے۔ اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی باتوں پر میں حیران ہوا۔ اگر یہ وہ لڑکی نہیں جس سے میری شادی ہونے والی تھی، پھر یہ لڑکی کون تھی؟ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اس وقت صرف رو رہی تھی۔ اسی وقت رشتہ کرانے والی خالہ سٹنگ روم سے نکل کر آئی۔ ارے اسے کیوں کچھ بولتی ہو؟ سارا قصور تمہارے شوہر کا ہے، اسی نے ہی یہ شادی کروائی ہے۔ ایک اور دھماکہ میرے سر پر ہوا اور میں حیران رہ گیا۔ ان سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گا، پہلے میں اس منحوس کو گھر سے باہر نکال دوں۔ انہوں نے میری بیوی کو کھینچ کر باہر نکالنا چاہا تو میں جھٹ سے درمیان میں آ گیا۔ ماں آپ رک جائیں، جب تک ڈیڈ آ کر ساری بات کلیئر نہیں کرتے آپ تب تک میری بیوی کو یوں بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ میری حمایت پر میری بیوی کھل اٹھی اور سوتیلی ماں ایک بار پھر تلملا کر رہ گئی۔ رات کو میرا باپ آیا تو کھانا کھاتے ہی میری سوتیلی ماں ان کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ ان سے وجہ پوچھی۔ میرے پاپا نے انہیں جواب دینے کی بجائے میری طرف دیکھا اور کہا، فاروق تم کبھی بھی اپنی بیوی کو مت چھوڑنا، وہ تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگی۔ خیر یہ بات میں پہلے ہی جان گیا تھا کہ میری بیوی بہت اچھی ہے۔ میں نے فاروق کے لیے ایک امیر اور اچھی لڑکی منتخب کی تھی اور آپ نے اس بھکارن لڑکی سے اس کی شادی کروا دی۔ میری سوتیلی ماں چیخ اٹھی۔ اس بار میرے باپ نے میری ماں کو جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کے لیے ایک امیر کبیر لڑکی کا انتخاب کیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بڑے بیٹے کی طرح میرا دوسرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر چلا جائے، اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کی شادی دوست کی بیٹی سے کروا دی۔ یہ سن کر مجھے کچھ سکون آیا۔ میرے باپ نے مجھے تو اپنے کمرے میں جانے کا بول دیا، لیکن ان دونوں کے درمیان کافی دیر تک جھگڑا چلتا رہا۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے ایک بار پھر اپنی بیوی سے قمیض لے جانے کی اصل وجہ دریافت کی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے وہی وجہ بیان کی۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی قمیض لے جانے کی اصل وجہ کچھ اور ہے، اور اس عورت کو لے کر بھی میں کشمکش کا شکار تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں نے اس عورت کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ جیسے ہی میری بیوی سو گئی، میں نے اس کے سامان میں کوئی ایسی چیز کھوجنے کی کوشش کی جس سے مجھے اس عورت کے بارے میں پتہ چل سکے، لیکن افسوس مجھے اس کے سامان میں ایسا کچھ نہیں ملا، بلکہ الماری میں رکھے اپنے پیسوں کو دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ پیسے میں نے اپنی جاب میں اوور ٹائم کر کے کمائے تھے اور سوچا تھا ان پیسوں سے میں اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کھڑا کروں گا، لیکن ان پیسوں کو ہاتھ میں لیتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے ان میں سے کچھ پیسے غائب ہیں، اور واقعی پیسوں کی گنتی کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا ان میں سے کافی پیسے غائب تھے۔ مجھے اپنی محنت سے پائی جوڑے پیسوں کے یوں غائب ہو جانے پر صدمہ لگ گیا، مگر وہ پیسے کہاں گئے؟ میری سوتیلی ماں کو ان پیسوں کی بھنک بھی نہیں تھی۔ میرے باپ کی فطرت میں چوری نہیں تھی، انہیں کچھ چاہیے ہوتا تھا تو وہ مجھ سے مانگ لیتے تھے۔ بھائی بھابھی بھی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس وقت شک کے دائرے میں صرف میری بیوی تھی۔ تو کیا میری سوتیلی ماں کی باتیں سچ تھیں؟ غریب گھرانے سے ہونے کے باعث اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ مجھ سے پیسے مانگنے کی بجائے چوری کرنے لگی تھی۔ مجھے حد درجہ افسوس ہوا۔ پھر کچھ سوچ کر میں اپنے کمرے سے نکل کر ڈیڈ کے کمرے میں آ گیا، لیکن وہاں بھی اندر آتے آوازوں پر میرے قدم وہیں رک گئے۔ میری سوتیلی ماں میرے باپ سے کچھ بول رہی تھی۔ اگر انہوں نے میری بیوی کو اس گھر سے نہیں نکالا تو وہ ان کا راز کھول دیں گی۔ ان کی باتیں سن کر میں دوبارہ حیران رہ گیا۔ ایک ہی دن میں اتنے دھچکے لگے تھے کہ اب میرا خاموشی اختیار کرنا مجھے بے وقوفی لگا۔ اس لیے ان دونوں کی باتوں کے درمیان آج پہلی بار میں بنا دروازے پر دستک دیے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے پاپا نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا بولا، لیکن میں صبح سے نئی باتیں سن کر تھک گیا تھا، اسی لیے میں نے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا۔ آپ ابھی کس راز سے پردہ اٹھانے کی بات کر رہی تھیں؟ مجھے وہ راز بتائیے۔ فاروق تم اپنے کمرے میں جاؤ۔
ہم تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دیں گے۔ میرے باپ نے دوبارہ مجھے اپنے کمرے میں جانے کا بولا، مگر میں نے بھی ان کی کسی بات پر کان نہیں دھرے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نے مجھے وہ راز نہیں بتایا تو میں اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری اس بات نے انہیں سوچ میں ڈال دیا، وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ میں صبح ہی سمجھ گیا تھا، ان کا مقصد تھا کہ میں اپنی بیوی کو گھر سے نکال کر طلاق دے دوں۔ اس کے بعد وہ میری شادی کسی امیر کبیر لڑکی سے کروا دیں گی اور پھر انہیں جہیز کے نام پر کافی کچھ ملے گا، جس طرح بڑی بھابھی کے جہیز میں انہیں کافی کچھ ملا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن تم بھی وعدہ کرو گے کہ تم راز سننے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے۔ وہ جو وعدہ مجھ سے لینا چاہ رہی تھی، اس نے مجھے کشمکش میں ڈال دیا۔ میرے باپ نے آگے بڑھ کر مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، ایسا کبھی مت کرنا بیٹا، اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو یہ تمہاری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ہوگا اور تم ساری زندگی پچھتاؤ گے، جس طرح میں پچھتا رہا ہوں۔ وہ مجھے نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میری سوتیلی ماں نے آگے بڑھ کر میرا رخ اپنی طرف موڑا۔ تمہارا یہ باپ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے۔ تمہاری ماں خود سے گھر چھوڑ کر بالکل نہیں گئی تھی، بلکہ تمہارے باپ نے انہیں خود دھکے مار کر اس گھر سے نکالا تھا اور پھر سارے محلے کے سامنے یہ ڈرامہ رچایا کہ تمہاری ماں کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میری سوتیلی ماں نے جو انکشاف مجھ پر کیا تھا، اس نے میرے زمین آسمان ہلا کر رکھ دیے تھے۔ میں تو آج تک اپنی ماں کو قصوروار سمجھتا آیا تھا، لیکن آج ان کی وجہ سے میری آنکھوں پر بندھی غلط فہمی کی پٹی ہٹ چکی تھی۔ میں نے غم زدہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جنہوں نے آج تک ہم بھائیوں سے یہ سچ چھپائے رکھا تھا۔ میرے باپ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پھر التجائیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے کبھی غلط نہ سمجھنا بیٹا، تمہاری ماں نے خود علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا۔ میں ان کے اس فیصلے میں کبھی ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے تم دونوں بھائیوں کی قسم دے کر مجبور کر دیا۔ ایک بار پھر میں حیران رہ گیا، آخر ایسی کیا مجبوری تھی جس نے میری ماں کو اپنے بچوں اور شوہر سے علیحدگی کا فیصلے پر مجبور کر دیا؟ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ میں نے اپنے باپ سے سوال کیا تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں نہیں جانتا بیٹا، میں نے خود بھی اس سے کئی بار اس فیصلے کی وجہ پوچھنی چاہی، لیکن انہوں نے کبھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ ہمیشہ یہی کہتی تھیں، اگر میں ان سے اور تم دونوں بھائیوں سے پیار کرتا ہوں تو اسے چھوڑ دوں، اور یہی وہ راز ہے جس کو مدعا بنا کر تمہاری یہ سوتیلی ماں تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان علیحدگی کروانا چاہتی ہے۔ لیکن بیٹا، تم نے کبھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی۔ تمہاری یہ سوتیلی ماں صرف پیسوں کی بھوکی ہے، اسے ہر طرف پیسہ ہی نظر آتا ہے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے میری سوتیلی ماں کی طرف دیکھا، جو منہ کے ہزاروں زاویے بگاڑ رہی تھی۔ ابھی میری ماں کہاں ہے؟ میرے دل میں شدید خواہش جاگی کہ میں جا کر اپنی ماں سے ملوں، لیکن یہاں بھی مجھے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے باپ نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ مطلب صاف تھا، انہیں بھی نہیں معلوم میری ماں اس وقت کہاں ہے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ آخر کار 15 دن پورے ہوئے اور میری بیوی دوبارہ اپنے میکے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے میرا قمیض بیگ میں رکھا، لیکن اس بار میں نے خود اس کا پیچھا کیا۔ آخر میرا قمیض لے کر وہ کہاں جاتی ہے؟ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا، وہ میرا قمیض کسی یاد میں نہیں لے کر جاتی۔ گاڑی اس کے میکے کے گھر سے 3 گھر آگے جا کر ایک کچے سے مکان کے سامنے رکی۔ میری بیوی گاڑی سے نکلی اور اس گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا تو میری بیوی نے اسی عورت کے ہاتھوں میں میرا قمیض دے دیا۔ مجھے یہ کسی جادو ٹونے کا چکر لگا۔ میری بیوی نے چند نوٹ بھی نکال کر اس عورت کی طرف بڑھائے۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میری محنت کی کمائی میری بیوی میری آنکھوں کے سامنے لٹائے گی اور میں خاموش تماشائی بن کر دیکھوں؟ ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں کھلے دروازے سے اندر چلا آیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ دونوں گھبرائیں۔ ایک بار پھر شاید اس عورت کا بھاگنے کا ارادہ تھا۔ میں نے آواز دے کر انہیں بھاگنے سے روکا۔ آگے بڑھ کر میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں گئی ماں؟ مجھے میرے باپ کی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ میری ماں رو پڑی۔ مجھے ایک بہت خطرناک بیماری ہو گئی تھی بیٹا، جو ہاتھ لگانے سے بھی پھیلتی تھی۔ میں طلاق کا دھبا خود پر نہیں لگوانا چاہتی تھی، لیکن میں تم لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ میری وجہ سے تم سب کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے میں تم سب کو چھوڑ کر اپنی دوست کے ہاں آ گئی۔ میری دوست ڈاکٹر ہے، لیکن میرا مرض لا علاج تھا بیٹا، اس لیے یہ مرض بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تمہاری بیوی میری اسی دوست کی بیٹی ہے۔ یہ سب بتا کر وہ رو پڑی۔ میری بیوی بھی میرے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ آپ شاید میرا پیچھا کرتے ہوئے اس لیے یہاں آئے ہیں کہ میں آپ کا قمیض اپنے ساتھ کیوں لاتی تھی۔
میں آپ کا قمیض آپ کی ماں کے لیے لاتی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی قمیض سے انہیں آپ کی خوشبو آتی ہے اور آپ کے لیے تحفہ بھی یہی بھیجتی تھیں، لیکن میں جو آپ کے پیسے چرا کر لاتی تھی وہ ان کے علاج کے لیے ہوتے تھے۔ میری بیوی نے ساری سچائی کھول دی۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس بار میں اپنی ماں کو بھی گھر لے آیا۔ ماں نے بہت منع کیا مگر میں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ انہیں جتنا جینا ہے ہمارے ساتھ جئیں۔ جب ان کے بیٹے اور شوہر موجود ہیں تو انہیں غیروں کا در کا محتاج رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس وقت انہیں شاید یہی صحیح لگا اور آج میں انہیں دوبارہ گھر لے آیا کیونکہ مجھے یہ صحیح لگا۔